6:08 ہو رہے ہیں، نہ بادلوں کا نام و نشان ہے، سفید والے کالے والے اس طرح کے جو کل تھے، نہ پرسوں والا، یہ سب بے حال ہے، نہ بارش نہ سلسلہ نہ کچھ. اب سوال ہے، بڑا سیدھا سا سوال ہے. محکمہ موسمیات والوں کے مطابق 11واں مونسون کا اسپیل تو تھم گیا تھا، اور محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے خود بتایا کہ اب جو ایک ویدر نظر آ رہا ہے، وہ ویدر جو ان کو آسمانوں پہ نظر آ رہا تھا نا، جو ان کو سوری آسمانوں پہ بھی نہیں، ان کو اپنی جو مشینوں کے اندر ایک ویدر نظر آ رہا تھا نا، وہ اصل میں وہ والا ویدر نہیں تھا جس کو وہ ویدر سمجھ رہے تھے. یہ اللہ ایک نشانی جو بنانے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو دیکھ کے سمجھا ویدر آ گیا. اگر وہ ویدر آیا ہوا تھا تو آج کدھر غائب ہے؟ سوال تو بنتا ہے. کل ہی ہوا ہے نا، کل شام کو ہی ہوا ہے نا. اچھا دوسری بات یہ کہ کل عصر اور مغرب کے درمیان میں اچانک ویدر بن گیا، اچانک بارش ہوئی اور اچانک غائب بھی ہو گئی. سوال تو بنتا ہے کہ گاڈ نہیں ہے تو کیا کس نے؟ اور اگر گاڈ صرف اللہ ہے تو باقی سارے کدھر بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اللہ کے مقابلے پہ پوجا جا رہا ہے؟ اچھا ایک اور بات، سائنس کے دور میں یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پہ آتا ہے تو آسمان و زمین کا ویدر بدل جاتا ہے؟ اچھا اگر ایسا اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور کوئی گاڈ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آج اپنی 2 ویڈیوز بنا کے پبلش کر دی ہیں جس میں گاڈ کے حوالے سے چیلنج کر دیا ہے، تو چلو اگر میرے چھت پہ آنے سے ہی آسمان کے بدلنے کا تعلق ہے تو میں تو آج بھی آیا تھا اور چلا گیا. اب میرے آ کے جانے کے بعد وہ جو بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے وائٹ والے. یہ تو اور مطلب اور الٹا سین ہو گیا. کل پرسوں ہم نے دیکھا بارش ہو گئی، کل ویدر طوفانی آ گیا ہے نا. لاہور والے سمجھے پتہ نہیں 11واں مونسون اسپیل چل گیا، جیسے کہ میڈیا والوں نے جھوٹ بول دیا فوراً. جن کا ڈپٹی ڈائریکٹر بول رہا ہے کہ 11واں مونسون اسپیل تھم چکا ہے، ان کے میڈیا والے خود بھی بول رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے میڈیا والے جھوٹ بول رہے ہیں بارش دیکھتے کہ یہ 11واں مونسون اسپیل ہے. وہ 11واں مونسون اسپیل نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم سے معجزہ تھا، جو کہ میری ویڈیوز دیکھنے والا فوراً سمجھ لے گا کہ میڈیا والوں نے ٹوپی ڈرامہ کھیلا ہے. اصل تو میں ایکسپوز کروں گا نا، میرے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں تو میں بتاؤں گا. اگر میرے آنے سے موسم بدلتا ہے تو واقعی میں یہ تو ہوا کہ دوپہر میں ہلکے پھلکے بادل تھے، شام کے ٹائم بھی تھوڑے سے ہلکے پھلکے بادل میں اضافہ ہوا تھا جب میں آیا. سیکنڈ فوٹیج جو میں نے آج کی بنائی تھی، اب جو میں آیا ہوں تو وہ بھی غائب ہو گئے. اضافہ ہونا چاہیے تھا نا، یہ تو غائب ہو گئے. مطلب موسم میں فرق پڑا ہے، پھر میرے آنے سے فرق پڑا، لیکن یہ بارش والا فرق نہیں پڑا. اور بھی وہ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ایک چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ میرے چاہنے سے کچھ ہو نہیں رہا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر میرے آنے سے بارش کا تعلق ہے تو ابھی بھی ہونی چاہیے تھی بھائی. کنٹینیوسلی ہم نے پرسوں بھی دیکھا اور کل بھی دیکھا کہ میرے آنے سے موسم بدلا اور بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور 2 دن ہوا، 18 کو بھی 19 کو بھی. ان کے تو دعوے فیل ہوتے گئے، تو پھر آج بھی ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم ون ایلس، کوئی اور ہے جس کی اصل میں حکومت چل رہی ہے، کوئی اور ہے جس کے ارادوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ بادلوں کو بناتا ہے، چلاتا ہے، لاتا ہے اور لے جاتا ہے. میں خود نہیں کر پا رہا. اگر میں خود کر رہا ہوتا پھر تو میں آج بھی کرتا نا، بٹن دباتا اور بارش ہو جاتی. تو یہ تمہیں سمجھنا ہے کافروں، تمہیں سمجھنا ہے ایتھسٹوں، مرتدوں، مشرکوں، ملحدوں. تمہارے بقول تو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ایک امیجنری گاڈ تھا، ہے نا. تو اگر وہ خیالوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، گاڈ ہے، تو میرے بھی خیال میں ہی ہونا چاہیے نا اللہ. تو جو میرے خیال میں ہوگا تو پھر زمین و آسمانوں پہ کنٹرول کس کا ہوگا؟ سوچو. میرا. یا پہ تو میں ہی آیا تو بارش ہوئی نا، میں آیا تو موسم بدلے، میں آیا تو سب کچھ ہوا. تو اگر اللہ امیجنری گاڈ ہے تو پھر پرفارم کس نے کیا وہ سب کچھ؟ کنٹرول کس نے کیا سب کچھ؟ تمہاری جھوٹی سائنس والے تو میرے سامنے فیل ہوئے نا، میرے مقابلے پہ فیل ہوئے نا. تو میں کون؟ میں تو ہوں لیجنڈ آف اللہ. تو اگر میں لیجنڈ آف اللہ ہوں تو اللہ کون ہے؟ وہ جو میرے دماغ میں ایگزسٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو یور کلیمس. اگر وہ میرے دماغ میں ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دستخط کیسے ظاہر کر؟ اچھا میں اپنے برین سے بادلوں کو کنٹرول کرتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک کہ میں اپنے میں اس زمین و آسمانوں کے بادلوں سے لنکنگ کرتا ہوں برین کے سگنلز کی، پھر وہ میرا حکم ماننا شروع ہو جاتے ہیں. ڈے 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 جدھر میں سوچ رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اچانک بادل اللہ کے نام میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ تم نے کیا سمجھا میٹرکس کی مووی چل رہی ہے کیا؟ مطلب میں نیو ہے اور وہ ایک یوں کر رہا ہے، ارادے کر رہا ہے، اور یہ آسمان و زمین میں سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. بھائی لوسی ڈریمنگ چل رہی ہے کیا؟ کہیں زمین و آسمانوں کا کنٹرول تو نہیں آ گیا میرے ہاتھ میں؟ سوچو. نہیں، اگر ایسا ہو گیا اور میں نے کوئی شرک کر لیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ کے ہاتھوں. اللہ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا پھر کہ تو کیسے اپنے آپ کو خدا بنانے پر تل گیا میرے مقابلے پہ. تو تم چاہ رہے ہو میں اللہ سے لڑائی کروں؟ بے وقوف سمجھائے گا. ابے نہیں، یہ تو میں مثالیں دیتا ہوں تمہارے جیسے جاہلوں کو دماغوں کو کھولنے کے لیے. تو تمہارے دماغ بند ہے. تم نے جو ابھی تو تم دیکھو سوشل میڈیا پہ جتنی تم لوگوں نے گالیاں دی ہیں،
وہ آدم سیکر شیطانی کتے کے جو چمچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج دیکھا میں نے ایک حرام زادے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں دے رہا ہے، چینل اور انسٹاگرام بنا کے بیٹھا ہے، چوں چوں کا مربع 9 پوسٹیں لگا کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے۔ ابھی کیا بولوں میں، چھوڑو۔ ہاں بیٹا چلو اب چھٹی کرو، ذلت کے ساتھ یہ توق پہن لو، یہ سادہ سادہ سا آسمان یہ تمہیں لعنت بھیج رہا ہے، یہ آسمان بھی تم پہ لعنت برسا رہا ہے، بادل بھی تم پہ لعنت برسا رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، اور یہ پرندے بھی تم پہ لعنت برسا رہے ہیں۔ کیوں؟ اوئی کیا ہو گیا؟ ارے آپ کہاں سے آ گئے؟ دیکھ لیا میں نے، حالانکہ میں نے گلاسز نہیں لگائے تھے، لیکن مجھے بادل پھر بھی نظر آ گیا۔ دیکھنا ذرا، وہ دیکھو ذرا نمودار ہو رہا ہے۔ اگر وہاں ہو رہا ہے تو پھر کہیں اور بھی ہونا چاہیے نا یار، ایسے کیسے بادل آ گیا اچانک سے؟ اوے تم لوگوں کو سکون نہیں ہے کہ جا کے بیٹھو چھپ کے، ابھی دیکھ نہیں رہے ہم خطاب کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میرا حکم نہیں مانتے، بے وقوفوں، یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے غلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو مغرب کا ٹائم جا کے چھپ جانا چاہیے تم لوگوں کو۔ تم میرے سر پہ کیوں منڈلا رہے ہو؟ آگے چلو یہاں سے چھٹی کرو۔ میرا تو یہ لوگ حکم نہیں مانتے تو آسمان کے بادل کے حکم مانیں گے؟ اتنا ہی بتانا تھا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، اور ایک وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی تصویریں ملتی ہیں اور جھوٹے خداؤں کی تصویریں ملتی ہیں۔ انسانوں نے جن خداؤں کو بنایا ان کی تصویریں بھی ملیں گی، ویڈیو بھی ملیں گی، فوٹوز بھی ملیں گی، لیکن جو اصلی خدا ہے اس کی کوئی فوٹو بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اللہ کی تصویر تلاش کر کے دکھاؤ۔ تم کہتے ہو نا اللہ کی فوٹو دکھاؤ، ابے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اللہ کی فوٹو لا کے دکھا دو مجھے۔ چلو آ جاؤ میدان میں، چالو سارے آ جاؤ، کافر ہو، پوری دنیا کے کافر ہو تم، اب تم سب کو چیلنج لیجنڈ دے رہا ہے، تم اللہ کی فوٹو لا کر دکھاؤ۔ تم اللہ کی فوٹو اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ وہ امیجنری نہیں ہے۔ اگر امیجنری گاڈ ہوتا نا تو کوئی بھی اس کی فوٹو بنا لیتا، تم تو اللہ کی تصویر بھی بنانے کے قابل نہیں ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے وہ بات بتا دی ہے جس کے سامنے تمہارے سارے مصور فیل ہو جائیں گے۔ بتاؤ کیسے؟ تمہارے اندر جتنا برین ہے، جتنے بڑی بڑی کریٹیوٹیاں ہیں، تم چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے ایکسپرٹ ہو، گرافک ڈیزائننگ کے گرو ہو، دنیا کے ورلڈ ٹاپ فرسٹ پرسن کے بھی ڈیزائنر ہو گئے نا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ اپنے اس ڈیزائنر کو بولو کہ اللہ کی تصویر تو بنا کے دکھا دے۔ اس کا باپ بھی نہیں بنا سکے گا کیونکہ اللہ اس کی امیجنیشن میں ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہے مقابلہ، تو مزہ تو یہ ہے جو ہنومان، کرشنا، وشنو، زیوس، تھور، یاوے اور پتہ نہیں کس کس کی تصویریں بنا سکے انسان، دماغوں سے بنا رہے تھے نا۔ اب وہی انسانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم نے جھوٹے خداؤں کی تو تصویریں بنا لی، وہ بنا بھی سکتے تھے، تمہاری امیجنیشن تھی، کالا پیلا کتا نیلا 10 ہاتھ 5 ہاتھ کر لیے۔ اب تم لوگ مل کر ذرا ایک فوٹو بناؤ اور بنا کے دکھاؤ جو اللہ کی فوٹو ہو۔ میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون مائی کا لال ہے جو اللہ کی فوٹو بنا سکے گا۔ نہیں بنا سکتے، تمہارے دماغ پھٹ جائیں گے، تمہارا برین کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یور برین ول فریز وین یو ول تھنک اباؤٹ کریٹنگ دا فوٹو آف اللہ۔ تم امیجن بھی نہیں کر سکو گے اللہ کے حوالے سے۔ یہ ہے تمہاری اوقات 2 کوڑی کی۔ بغیر تو تم نے اپنے دماغ کو بہت پاورفل سمجھ کے رکھا ہوا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کسی کو بھیجا نہیں گیا جو تمہارا باپ بن کر آئے گا اور تمہاری اوقات تمہیں دکھائے گا 2 کوڑی کی بنا کر، تمہاری سائنس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، تمہارے سائنس کے، فزکس کے، بایولوجی کے، کیمسٹری کے قانونوں کو ستیہ ناش مار دے گا، ہے نا؟ کر دیا میں ہی تو ہوں وہ جس نے کیا ہے اللہ کی مدد سے۔ اب تم لوگ جتنے فزکس کے قوانین بتا رہے تھے وہ تو میرے سامنے معمولی سے ہو گئے۔ تم نے جو کیمسٹری کی جو فارمولے بنائے تھے میرے سامنے فیل ہو گئے۔ تم نے جو بایولوجی کی جو اتنی داستانیں سنائی تھی وہ بھی میرے سامنے فیل ہو گئیں۔ کیوں؟ بایولوجی کے مطابق تو ڈیکمپوز ہوا ہوا باڈی، ختم ہوا ہوا باڈی دوبارہ سے ریکریٹ ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ جب روح نکل جائے، مر جائے، فنا ہو جائے، سوکھ جائے، باڈی واپس فریش ہو کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اٹس امپاسبل۔ اور میرے ساتھ یہ سب واقعات ہوئے ہیں کہ میں نے کوشش کی اور وہ زندہ ہو گئے، ریپیئر ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ تمہاری فزکس کے مطابق تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ پانی آسمان سے برس رہا ہو، کھلا آسمان برس رہا ہو، پانی ایک جگہ پہ آ ہی نہ رہا ہو، بیچ میں خلا پڑی ہو، ادھر پانی، بیچ میں پانی آ ہی نہیں رہا، اور پھر اچانک سے بیچ میں پانی آنا شروع ہو جائے۔ کنٹرول، خودے کنٹرول۔ اور تم کب تک اللہ کی نشانیاں جھٹلاؤ گے؟ تمہاری میت پڑے گی تو خود کو جہنم میں پاؤ گے، پھر کہاں بچ کے بھاگ کے جاؤ گے؟ اس لیے اس وقت سے پہلے معافیا مانگو اللہ سے، توبہ کر لو۔ جو کچھ ہوا ہے دونوں سیریزوں میں وہ بہت ہے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ اللہ کے بیونڈ ایکسپیکٹیشن میں ڈالوں گا، کیونکہ آج بھی بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے آج بھی شاید بارش ہوا نہیں ہوا، ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا، تو بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہی دیکھتے جاؤ، بس ختم ہے۔ مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا تڑکا دینا تھا، جیسے پٹھان کے ہوٹل پہ گریوی میں ملتا ہے نا، تو یہ گریوی کا مال لے لو، کوئی بارش نہیں، کیونکہ خدائی اللہ کی، طاقت اللہ کی۔ تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ اکبر۔